يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات اے ایمان والے لوگوں حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ وقال اللہ فی مقام آخر یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا اے میرے رسولو حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ معزز سامعین حضرات، پہلے بھی عرض کیتا ہے جلسے کانفرنساں قوم دی رقم جمع کیتی جاندی ہے، اشتہار چھپوائے، کھانے دے انتظام کیتے، اشتہار لگوائے، بڑی محنت شاقہ تو بعد جا کے جلسے دا موقع آندہ ہے۔ اتنا سرمایہ، اتنا قیمتی وقت لگا کے چند شعر سنے، سنائے، قصے کہانیاں سنیاں، چٹ دی چٹ سیر و تفریح کی تھی، کرو کری ٹر کے جینی تفریح ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں۔ جلسے اندر سنن آؤ، خطبہ سنان پیاریو، شعرہ تو بغیر گزارا ہو جائے گا، مسائل تو بغیر گزارا نہیں ہونا۔ اتنے جلسے سن دے ہو تو انہوں تھے اور پوچھلا فرض تے نفل دی اصول کی یہ شرع ایدی پہچان کی ہے تو انہوں کسے ایک نو جواب دینا نہیں ہونا۔ وہ دی وجہ اسی روایتی تقریرہ والتحان نہ اسی اسلام دے اصول سن دے ہیں، نہ اسی مسائل وال توجہ دینے ہیں۔ آج مولوی صاحب نے شعر نہیں پڑھیا، مزہ نہیں آیا۔ کمال دی گالے میں نے ایک مسیح تو جواب ہو گیا سی، اس گلے مولوی شعر نہیں پڑھتا ہے، جواب دے اور کو لے آؤ۔ حیران کون گل، حالانکہ رونق بھی اچھی، لوگ بڑے چاہت نہ سننا، انتظامیہ کہنے لگا نہیں یار مزہ نہیں ہوتا، شعر نہیں پڑھتا، بہت کٹ شعر پڑھتا ہے۔ ایک کو میری گل ذہن چ رکھو، شعراں تو بغیر گزارا ہو جائے گا، مسائل تو بغیر تو دین دی سمجھ نہیں ہونی۔ مسائل سنیا کرو، مسائل نہ دین دا پتہ لگدا، علم ہے، علم سننا تے پڑھنا عبادت۔ جدوں بھی جلسہ سننا ہو یہ ذہن لے کے آؤ اساں مسئلے سنن جانے ہیں، تے جدوں تہاڈا ذہن ہوئے گا نا مسئلے جے نواز چیمہ آئے گا تم ہی انہیں مسئلے بیان کیتے کرنے نے، قاری عبدالحفیظ صاحب ہون گے انہیں بھی مسئلے بیان کرنے نے، پھر تسی یہ نہیں کہو کہ فلانا مولوی نے چلو چلیے، یہ تو مطلب تو صرف وہ دی آواز سننا آئے ہو، دین سنن نہیں آئے۔ دسو ذہن اپنا بناؤ گے کہ نہیں؟ اگر کوئی خطیب مس ہو جائے دوسرا کو آ گیا ہے تسی اے نہ ویکھو فلانے دی آواز نہیں کرنا پین رہی، اللہ دے بندیو ویکھو قرآن حدیث دی آواز پہ رہی۔ اہل حدیثو اگر تسی بھی دوسرے دی طرح چسکورے ہو گئے، میں دسو قرآن و سنت دی حفاظت کون کرے گا؟ ایک تسی تے جماعت تو حفاظت کرنا لی۔ لوگوں نے توجہ فرمایا جائے، اللہ پاک فرما دے نے فرمایا یا ایھا الرسل، آواز ذرا صاف کریا جائے جنی ہو سکے، میں سمجھانا جائے سمجھانا لی آواز رکھیا جائے بریک کریا جائے۔ اللہ پاک فرما دے نے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات
فرمایا میرے رسولو پاک تے طیب روزی کھاؤ حضرات اللہ پاک دی ساری مخلوق دے وچوں اللہ پاک دے رسول اللہ دے پیارے ہوندے نے اور اللہ پاک دے پیارے رسول جڑے نے ہر کوئی اپنے اپنے پیاریاں نو اچھی بات کہندا ہے ہن اللہ پاک دے نزدیک بہت بڑی اچھی بات ہے حلال تے پاکیزہ روزی کھاؤ کیونکہ حرام کھان والے دی دعا اللہ قبول نہیں کردا دیکھو انسان زندگی ہے زندگی اندر نشید و فراغ نے کدی بندے تے تنگیاں کدی آسانیاں کدی غم نے کدی خوشیاں نے کدی مشکلاں نے کدی مشکلاں تو دوریاں نے کدی فتنے تے کدی فتنیاں تو بچت ہے اے سارے حالات بندے تے زندگی اندر آندے نے جدوں فتنہ آوے مشکل آوے مصیبت آوے اس ویلے ہر بندہ اللہ پاک اگے دعا کردا ہے اس ویلے سب تو بڑا ہتھیار کی ہے مومن دا سب تو بڑا ہتھیار ہے دعا ہن دعا قبول کیوں نہیں پیاں ہوندیاں ہر کل ساڈا تو ایک تو دوجا بندہ پریشانی اندر مبتلا ہے کیوں نہیں دعاواں قبول ہوندیاں نبی پاک فرماندے نے مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کردا لیکن ایک ایسا مسافر بندہ ہے ہاتھ چک کے اللہ تو دعا کردا لیکن او دی دعا امنا یستجاب فرمایا او دی دعا کیویں قبول ہوے او دا لباس حرام دا او دا کھانا حرام دا او دا پینا حرام دا فرمایا دعا کس طرح قبول ہوے پتہ چلیا جڑا حرام کمائی کھاندا او دی دعا قبول کتنا بدبخت بندہ کہ جدی اللہ دعا ہی قبول نہ کرے اس طرح مصیبتاں تے پریشانیاں جکڑیا رہے جے دعاواں قبول کروانا چاہندے ہو تے اپنی کمائی نو پاک کر لو کمائی نو حضرات میرے پیغمبر ہن قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ لگا وا کئی میرے بھرا ایسے نے جڑے کہندے نے حضرت جی ہن ایسا وقت آ گیا ہے جتنی مرضی کوشش کرو بندہ حلال کمائی نہیں کما سکدا میں اس اپنے بھرا دی بات دی نفی کرنا وا اتفاق نہیں کردا قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اللہ پاک فرماندے نے بندے نو وہ ملے گا جدی بندہ کوشش کرے گا اگر بندہ حلال دی کوشش کرے گا بندے نو حلال ہی مل جائے گا اگر بندہ کہے گا میں مال ہی کٹھا کرنا ہے حلال آوے حرام آوے مال تے کٹھا ہو جائے گا لیکن حلال تو حلال والی نعمت تو بچ جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلال والی نعمت تو محروم ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا انسان دے نصیباں دے اندر لکھیا رزق ہے اے بندے نو اس طرح تلاش کر کے ملدا ہے جس طرح بندے نو موت تلاش کر کے ملدی ہے اور جویں بندہ موت تو نہیں بچ سکدا حلال رزق بھی بندے نو مل کے ہی رہے گا اور اتنا ہی ملنا جتنا اللہ پاک نے نصیباں میں لکھ دیتا ہے اس تو سے زیادہ نہیں ملنا جنہ نصیباں میں لکھیا ہے اتنا ضرور ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے پھر جدو ملنا ہی اتنا ہے ضرور ملنا ہے پھر انہوں حرام طریقے نال کیوں کٹھا کریے حلال نال ہی کٹھا کریے حرام طریقہ اختیار کر کے حلال نو حرام کیوں بنا لئیے اس واسطے حلال طریقے نال کٹھا کرو آئیے ایک مثال میں تواڈے سامنے پیش کر دینا وا حضرت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے المعجم الکبیر دے اندر حضرت امام بہقی نے شعب الایمان دے اندر حضرت ابن اسیر نے اسد الغابہ دے اندر حسن سند دے نقل کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر تے جا رہے نے انہاں دے ساتھی نال نے دوپہر دا ٹائم ہویا ہے فرماندے نے لیاؤ کھانا دوپہر دا کھانا کھائیے کھانا کھان واسطے دسترخوان بچھا دیتا گیا کھانا اتے رکھ دیتا گیا حضرت کھان لگے تے قریب تو ایک چرواہا بکریاں لے کے گزریا حضرت عبداللہ فرماندے نے یا
رائی حلم الی السفرہ، چرواہے ادھر آ بھائی سڑنا بیٹھ کے کھانا کھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کھانا کھا کہندا حضرت جی میں نہیں کھانا کھانا۔ حضرت فرماندے نے کیوں نہیں کھانا؟ کہندا انی صائم، میں روزہ رکھیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بڑے حیران ہو گئے، ایڈی شدت دی گرمی ہے، لمبیاں دیہاڑیاں نے بڑے طویل دن نے، شدت دی گرمی ہے، پہاڑی علاقہ ہے تے بکریاں دا چرانا سب تو مشکل ترین کام ہے۔ بکریاں دے پیچھے چرواہا روزہ رکھیا ہوا ہے۔ کہندا حضرت جی زندگی گزر گئی، ہن موقع ملیا میں سوچیا نیکیاں زیادہ تو زیادہ کمالاں۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں چیک تے کراں تھرمامیٹر لا کے اے بندہ اتوں متقی ہے یا اندروں بھی متقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ لگے نے چیک کرنا، فرماندے نے دسنا بکریاں کدیاں نہیں؟ حضرت جی فلاں بندے دیاں بکریاں نے، میں انہاں دا غلام ہاں۔ حضرت فرماندے نے تیرے مالک نو تیرے تے کنا اعتماد ہے؟ حضرت جی میرے تے اینا اعتماد ہے، اگر میں شام نو جا کے کما بگیاڑا دا اجڑ آیا تے بکریاں ساریاں چکے لے گیا ہے، میرا مالک اوف نہیں کرے گا، کہے گا میرے غلام نے سچ بولے آئے۔ یارو غلام ہے، محسوس نہ کرنا سانو تے اتنا اعتماد جمعیاں اولاداں تے نہیں رہ گیا۔ کئی یار ماں پیو کہتے ہیں پاویں میرا جمعیا ہی پر مینوں اعتبار کوئی نہیں لگتا پیا گل سچی کردا ہوے، کیونکہ اساں کمائی حلال کھوائی ہے نا اولاد نو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے ہو کدوں اصلاح کرنی؟ جدوں قبراں چلے جاؤ گے، ہونی تے موقع اصلاح دا اپنی اپنی جگہ کرو اصلاح۔ اللہ کسے قوم دی انہی دیر تک حالت نہیں بدلتا جب تک اپنی حالت نو آپ نہ بدلنے۔ قرآن دا فیصلہ 13واں پارہ۔ آج تساں اٹھنے تے ذہن لے کے اٹھنے کسا اپنے میں تبدیلی لی ہونی ہے، تے جدوں تسی ذہن بناؤ گے نا تبدیلی لی ہونی ہے، پھر اللہ تھوڑی اصلاح کر دے گا۔ لو ذرا سننا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اچھا تیرے مالک نو تیرے تے انہ اعتماد ہے، اس طرح کر کے بکری سانو سیل کر دے تے نقدی پیسے دینے ہاں، انہ پیسیاں نہ تو اپنی ضرورتاں بھی پوریاں کر لویں، بکری نو ذبح کرنے ہاں تے گوشت دا سالن تیار کرنے ہاں، تینو سالن بھی دیواں گے، رات نو جا کے تو بوٹیاں نال شوربے نال اپنا روزہ بھی افطار کر لویں، ہن پیسے بھی پہ مل دینے، سالن بھی ملدا ہے، گوشت دا سالن پہ ملدا ہے، بکرے دا گوشت چھوٹا ہے مٹن ہے، تینو گوشت بھی دیواں گے، سالن بھی دیواں گے، تینو نقدی پیسے بھی دے دیاں گے۔ تے چرواہا کی کہندا ہے حضرت جی میں اپنے مالک نو کی کماں گا؟ فرمایا تو مالک نو جا کے کہہ دی بگیاڑ آیا تے بکری چک کے لے گیا ہے، تیرا مالک تیرے تے اعتماد کر لوے گا۔ ہن چرواہے نے اسرا انگل اپنی اسمان وال اٹھائی ہے، کہندا این اللہ، میرا مالک تے مینوں نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ کتھے گیا ہے؟ اللہ تے دیکھ رہا نا، مالک تو تے میں بات چھپا لاں گا، اللہ نو کی کہاں گا؟ حضرت عبداللہ نو ہن اے چرواہے نے جواب دے دیتا ہے، غلام چرواہے نے جواب دے دیتا ہے، ہن چرواہے نے عدم بے جزم کیتا ہے، مینوں پیسے پہ مل دینے لیکن روزی حرام ہے، مینوں گوشت پہ ملدا سالن گوشت دا ملدا اے حرام ہے، میں حرام نہیں کھانا، میں غربت اندر دن پورے کر لواں گا، غلامی وچ رہ لواں گا، لیکن میں حرام نہیں کھانا۔ جدوں نے عدم بے جزم کر لیا میں حرام نہیں کھانا، پھر اللہ پاک نے نو حلال کیویں دے دیتا ہے؟ جدوں عدم بے جزم کریے حرام نہیں کھانا، اللہ پھر حلال دے رزق دے دروازے کھول دیندا ہے۔ ہن اللہ پاک کیویں کھول لگا دروازہ؟ حضرت عبداللہ دے تقوی تو بڑے متاثر ہوئے نے، اے دے مالک دا ایڈریس تے پہلے لے لیا سی، او دے کول چلے جاندے نے، او دے تو بکریاں خرید لیاں نے، غلام خرید لے آئے، ہن غلام دا امتدار پہ کر دے
نے چرواہا بکریاں لے کے آوے حضرت فرماندے نے اللہ دے بندے آ تیرا مالکیاں اے دے تو میں تیریاں بکریاں تے تینوں خرید لے آئے حضرت جی میں تے غلامی کرنی ہے تواڈی نہیں انہاں دی نہیں تواڈی پیا کرانگا فرمایا نہیں نہیں اب بکریاں میں تینوں دتیاں نہیں تے تینوں میں اللہ واسطے آزاد کر دیتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اللہ پاک فرما دینے اور قرآن پاک دے لفظوں تے غور کریا جے قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے اللہ پاک فرما دینے کہ جڑا بندہ جو کوشش کرے گا اللہ او دے مطابق ہی دے وے گا حضرت عبداللہ چرواہے نے کوشش کیتی ہے حلال دی اللہ پاک نے نو حلال ہی دے دیتا ہے اور اتے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں ایک بکری دی قیمت حرام دی روزی چھڈی ہے اللہ پاک نے پورا اجڑ حلال دا عطا کر دیتا ہے حضرات میں کیڑی کیڑی مثال پیش کراں میں ساری رات مثالاں پیش کراں بات نہیں مکے گی ایک اور مثال پیش کر دینا وا ہن میں طبرانی کبیر وچوں پڑھ لگا وا حضرت ابو امامہ سدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امامہ سدی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی خدمت اندر آئے نے کلمہ پڑھ لے آئے حضرت نے زیر تربیت کچھ دن ایام کچھ گزارے نے کیسے مبارک ایام جڑے حضرت دی زیر تربیت گزرے نے حضرت نے فرمایا ابو ماما جیاں کا فرمایا تو دین سکھے آئے تے جا کے اپنی قوم نو دین دی دعوت دے حضرت ماما اپنی باہر قبیلے میں چلے جاندے نے جدوں کافی دنوں تو بعد گئے انہاں دے قبیلے دے رشتہ دار قدر وغیرہ بڑے جفیاں پاپا کے ملے نے موہان کے پہ کر دینے کتھے ٹر گیا سے ابو ماما بڑے دنوں تو بعد ملے ہیں حضرت ابو ماما رضی اللہ عنہ نو اس طرح کہندے نے آسوغا کھائیے وہ لوکی خون کھایا کر دے سن جنمر زبا کرنا وہ دا خون سنبھال لینا انہوں نمک وغیرہ لگا کے بڑے سیکے نل کھایا کر دینے حضرت انہیں خون دا پیالہ لے آندہ ابو ماما رل کے کھائیے فرمایا انی جئتکم انغا کم ان ذالکا فانی رسول رسول اللہ میرے سامنے خون دا پیالہ لیا کے رکھیا جے خواہ یہ کوئی چیز تے میں تر ڈوکن آیا وا میں اللہ پاک دے رسول دا قاصد بن کے آیا تو انہوں میں اس بات تو منع کرنا آیا وا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اللہ پاک فرما دے نے تواڈے تے مردار حرام ہے خون حرام ہے خنزیر دا گوشت حرام ہے اور خون اللہ نے حرام کر دیتا ہے حرام نہیں کھانا کہندے نے بگڑ جاندے نے لے تو کتھوں نواں مذہب لے کے آ گیا ہے تو کتھوں نواں بن کے آ گیا ہے آخر کر حضرت ابو ماما نال بگڑ گئے نے اے تبلیغ کردے نے اگوں تکلیفاں دیندے نے حضرت نو بھوک نے بڑا بے تاب کر دیتا ہے حضرت فرماندے نے کھانا تے کھلا دیو پانی تے پلا دیو کہندے نے اے خون ہی کھا کہندے نے خون نہیں کھانا حرام ہے حضرت ابو ماما کہندے نے خون نہیں کھانا حرام ہے وہ کہندے نے ایہو کھانا پے گا ہن ابو امامہ اب پکے ہو گئے نے حلال تے پکے عزم پہ جزم کر لے آئے میں تانوں ار ایہو دعوت دینا آیا وا حلال تے عزم پہ جزم کر لو عزم پہ جزم کر لے آئے کہندے نے مر جانا تے منظور ہے پر حرام اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر محترم قاری مزمل رشید صاحب فرما رہے نے جنی دیر میں نہ تو بند کرائی تقریر دے بند نہیں کرنی تے تو میں روزانہ والے تک کوئی لگا رہا گا تے چلو کوئی گل نہیں میں لگا رہا گا انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ ویسے تسی پریشان نہ ہویا جے میں انشاءاللہ فجر تو پہلے ہی چھڑ دیاں گا لو ذرا بات توجہ فرما دینا آجے بات توجہ کر دینا آجے قاری مزمل صاحب مرید کے ہم دے نا قاری حافظ عطاء الرحمن عامر صاحب انہوں نے حکم کیتا جس سال چاہو فوراً نکلن دا چارہ کرو
میں اجے فیصلہ آبادوں واپس گیا ہی سا، اجے میں گھر جا کے وضو ہی کیتا، نماز ہی پڑھن لگا، اجے نہ میں پانی پیتا نہ کھانا کھاتا، کچھ نہیں۔ حکم آ گیا، میں اس ویلے بچے نو کہا، میں کہا چلو پتری جلدی کر گڈی کر نکلیے، میں کہا جی مینوں نماز دی اجازت ہے، کہ نماز پڑھ لو، بس اینی کوئی اجازت ملی، میں اسی ویلے نکل آیا۔ لو ذرا بات توجہ فرما دے نایا جے بات توجہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزم پہ جزم کر لے آئے، میں حرام نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا۔ آخر کر ایک دن دو دن تین دن نکلے نے، بھوک نے نہ ڈال کر دیتا ہے، مایوس ہو جاندے نے زندگی تو، اپنے کپڑا اوپر اوڑھ کے تے لیٹ جاندے نے، فرماندے نے مینوں نیند آئی ہے تے خواب اندر کو بندہ میرے کو پیالہ دودھ لے کے آیا ہے، میں دودھا پیالہ پی لیا، بار بار پیتا میں سیر ہو گیا، رج گیا۔ اونی دیر میری قوم دا سردار قوم دے لوکاں نوں کہندا ہے یار اینا ظلم نہ کرو، چلو پاویں اپنا دین بدل گیا ہے، پاویں او گل ہور کہندا ہے، لے کر کھانا تے کھلا دیو، آخر ہے تے ساڈا ہے نا۔ ہن کھانا لے کے آئے تے آ کے کہندے نے یا ابا امامہ، ابو امامہ کھڑا ہو جا، کھانا کھا لے۔ کہندے نے میں نہیں کھانا، کیوں نہیں کھانا؟ میں کھا لیا، کتھوں کھا لے آئی؟ ساڈے سامنے تو لیٹے ہیں، کوئی تیرے کو آیا نہیں، کتھوں کھا لے آئی؟ فرماندے نے میرے اللہ نے مینوں کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے، کل کرنا لی کر کتھوں کھلا پلا دیتا ہے۔ کہندے نے تانوں بھی پتہ بھوکے دی علامت ہوندی ہے پیٹ نال لگا ہوندا ہے، مینوں بھوک لگی سی، پیٹ نال لگا سی، ہن چیک کر لو میرا پیٹ بھرے ہے۔ او قوم دے بندے کہنے کہ یار کوئی ہے گل کرنا، ایتھے ساڈے سامنے ستا ہے تے پیٹ کدے نال بھر گیا، چیک کرو، کوئی نہیں پیٹ بھریا۔ چیک کیتا جیڑا آوے ادا تے پیٹ بھرے ہے، پیٹ بھرے ہے۔ سارے کہن لگے وے، انہاں ساری گل سنائی، ساری قوم ایمان لے آئی۔ پڑھ کے ویکھ طبرانی کبیر ایک کرامت ویکھ کے ساری قوم ہی مسلمان ہو گئی۔ ہن ویکھو حلال دے کنے فائدے ہوئے نے، حرام تو بچن دے کنے فائدے ہوئے نے۔ اللہ پاک نے انہاں دی تبلیغ دی اندر اثر پا دیتا ہے، حلال کھان دی وجہ تو اثر پا دیتا ہے، اثر پا دیتا ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرما دینا جے، اثر پا دیتا ہے تبلیغ دے اندر، اثر پا دیتا ہے۔ ہن اثر پا دیتا ہے تبلیغ دے اندر، جدو حلال بندہ کھان لگ پے او دی تبلیغ اندر اثر بڑا بچ جاندا ہے۔ میں اے نہیں کہندا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، لیکن میں کہنا کہ اللہ اثر بڑا پیدا کر دیندا ہے۔ لیکن جس ویلے ذہن یہ ہوے ایتھے میں تہاڈے کول ویزا لے کے ہی جانا ہے، ایتھے لے میں پڑ پا دیں گا، پنجی لے کے ہی جانا ہے۔ شریعت کہندی ہے بالکل تعلیم قرآن دی اجرت لے لو، جائز ہے۔ جتھے بخاری اندر امام بخاری نے روایت لیاندی ہے نا تعلیقاً، اس سے باب اندر محدثین نے بڑی بحث کیتی ہے آئمہ نے کہ منگو نہ، مطالبہ نہ کرو، پڑ پا کے بہ نہ جاؤ، قوم جڑی ہے تو انہوں خوش ہو کے جو دیوے اجرت او لے لو، جائز ہے۔ تے قوم نے بھی چاہیے حق نہ مارنا، قوم ہی خیال رکھے، قوم ہی اپنے اپنے آئمہ خطبہ داؤتے۔ حضرت عمر بن سلمہ 7 سال دے نے، سیدے گئے تے قمیض تاں چکی گئی، ایک بی بی آندی امام نو کرتا دے بنوا دیو، قوم نے رل کے سوٹ بناتا، کہنے لگے مینوں اور بھی، حالاں میں سردار پیو دا پتر ہاں، پر مینوں اس سوٹ دی بڑی خوشی ہوئی جڑا مینوں جماعت نے لے کے دیتا۔ یہ بھی سنت ہے آئمہ نو، خطبہ نو، علماء نو تحائف دینے، پر اللہ خیر کرے بھابی تے ماشاءاللہ ویسے ہی اللہ دے فرنا بڑے خوشک نے۔ اساں کیا سی ہاتھ سینے دے بنو تو جیباں تے بن لے، اللہ اکبر۔ لو ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے، بات توجہ کر دے جایا جے۔ میں عرض کر دیتا کہ دعاں نو جماعتاں نو بھی جو کرن اللہ نو راضی کرن واسطے کرن، خطبہ بھی کرو ٹرن تے آخر میں دین اللہ نو راضی کرن واسطے سنان چلیا، پیسیاں دی نیت نہیں، میں کاروباری نہیں چلیا، میں کمرشل نہیں چلیا کہ پہلے انگلاں تے حساب کر لیا، 15 اتھو 5 اتھو 5 30 40 50 بن جان انشاءاللہ 35 کو رات لگ جانی ہے۔ کرو ہی نا، نیت کر لو، سارا ستیہ ناس ہو جائے گا جے۔ اخلاص رکھیے، اخلاص اللہ رکھن دی توفیق دے، سب تو پہلے اللہ منو توفیق دے، پھر تو انو سارے
لو ذرا بات توجہ کر دینا جے بات توجہ پھر علماء کرام تے تسی بھی سارے اپنی اپنی روزیاں نو حلال کر لو. اللہ پاک نے قرآن اندر کہہ دیتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ پاک فرماندے نے میرے حکمانو تھوڑی تھوڑی قیمت تو ویچ نہ دے آجے. دنیا دا جنہ بھی مال لے لوے گے او تھوڑا ہی تھوڑا آخرت دے مقابلے اندر. فرمایا میرے حکمانو نہ ویچے آجے. ایدہ کی مطلب ہے ویچن دا مطلب یہ توجہ کرے آجے. ویچن دا مطلب ہے کہ میرا حکم کوئی غور ہے تسی انہوں ہور طریقے نہ بیان کر کے لوگاں تو پیسے لے لے فتوہ دے دیتا ہے مسئلہ دس دیتا ہے صحیح فرماتا بیان نہ کرے آجے وگرنہ تواڈی کمائی خطیب و حرام ہو جائے گی. اسے کہانیاں بیان کر کے جھوٹے قوم دا وقت ضائع نہ کرے آجے وگرنہ کمائی حرام ہو جائے گی. جدو کمائی حرام کھاو گے زبانہ پھر اثر نہیں رہنا. اس واسطے سانو علماء خطبانو بھی اپنی کمائی پاک کرنی چاہی دیئے تے توانو بھی پاک کرنی چاہی دیئے. پانی ناری لایا ہے ایتھو کھالے پانی پہ آندہ ہے اور اگلے دی پہلی وے جا رہے ہیں تے ابر لگی ہے تے نالی بابا جی نے ڈانگا تھندر پھڑی ہے اس طرح کھالے دی وانٹو تھلے چلو کر دیتا. وہ پہلی جدہ پانی سے واری والا کیا اندہ میرا تر گیا ہویا گا پانی بڑا تھوڑا جا رہا خیر کی ہے انہیں 5-7 جگہ دو او ایک ہی جناب ادھا ویگا بلکہ ویگا پیچ گیا اور میں نے نہیں پتر پتا کوئی چیر چھور پئی ہوئے گی میں نے نہیں پتا لگا. کمائی حلال ہون رہی ہے نا ماشاءاللہ. دعائی بھی مولے آندی ہے لاب بھی چنگی لائی ہے کنک دا بی بھی چھٹے آئے پھٹی بھی دبیب لایا کھیلاں پوائیاں مزدوریاں ساریاں دیتیاں نکی نگاہ تو آکے حلال طریقے نو سارے نو حرام کر لیا. شرم نہیں آئی تینا اللہ دے بندے ہو اپنیاں کمائیاں حلال کرو ساڑیاں تو دعاواں بھی اللہ قبول کرنیاں چھڑ گیا ساڑیاں کمائیاں بڑا فرق رہ گیا. پاہمیں کسے بھی مسلک نہ کو تعلق رکھ دا سنی وابی سارے کمائی تے پہلو حلال کر لو اپنی. اللہ اکبر. میرے دوستاں تے ویرا میں عرض کر رہے ہیں ذرا بات توجہ فرما دینا آجے. میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دا پروانہ جدو انہیں عدم بالجنم کیتا ہے میں حرام نہیں کھانا حرام نہیں کھانا پھر اللہ نے ستیاں پیاں حلال رزق نال ایدہ پیڑ پر دیتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. پھر کہہ دیو کوئی گل نہیں یار میری تو یہ کوڑی سی پر کہہ دیو اوکے یار تمہیں تو بھی اللہ شفا دے دیندہ ہے پھر کیڑی گل نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لو ذرا بات توجہ کرے آجے حرام چیزاں چکور میں اشارہ کر لگا ماں سود دی بیماری ساڑھے مسلمانہ دے اندر عام آ چکی عام. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑی بستی تے جڑے علاقے دے اندر سود تے سنا عام ہو جائے گا انہاں نے اللہ پاک دے عذاب نو دعوت اپنے آپ تے حلال کر لے آئے کہ کسے وقت بھی انہاں تے اللہ دا عذاب آ سکتا ہے پتھراں دا می پہ جاوے یا آپس اندر اللہ لڑا کے مروا دے وے یا زمین پھڑ جاوے زلزلے آ جان کوئی نہ کوئی عذاب ضرور آ جائے گا. کتھے آئے گا جنہ لوکاں دے اندر سود تے زنا عام ہو جائے گا. ساڑھے اندر سود عام ہو گیا ہے. نبی پاک فرماندے نے جس بندے نے سود دا ایک درم جان بوجھ کے کھا لیا میرے پیغمبر فرماندے نے اس بندے نے انہاں گناہ کھٹیاں جویں انہیں 36 مرتبہ زنا کیتا ہے. ابن متوجہ وہی توجہ جڑا کو عالم آئے گا اتھے آئے گا کسی دا دھیان پیچھے نہ ہوئے ذرا توجہ میرے بال مرد بن کے بنو. لو ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے توجہ ابن ماجہ دے وچ آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑے بندے نے فرمایا سود دے 73 درجے نے گناہ دے جڑا سب تو ہلکے درجے دا سود دا گناہ ہے وہ اتنا گناہ ہے جویں اس بندے نے اپنی شکی مانا نے کہاں کر لیا ہے. تہاڈی توجہ پھر ادھر جاری ہے میرے وال توجہ میں بیان کر رہا ہوں. میرے پیغمبر فرماندے نے
سونے پیغمبر دا ارشاد گرامی جنہیں سب تو ہلکے درجے دا سود کھادا ہے انہیں اپنی ماں سکینہ نکاح کیتا ہے اور مانا نکاح کرنا کتنا جرم ہے. اور پھر میں سنن ابن ماجہ چوپڑ لگا میرے پیغمبر نے حضرت ابو بردہ بن نیہ رضی اللہ عنہ نو بلایا. ابو بردہ آ میرا چنڈا لے لے اے میری نشانیاں چنڈا ہاتھ اندر پھڑ لے لے جا تینوں کو روکے نا فلاں جگہ تے چلا جا. اوتھے ایک بندے نے اپنے باپ دی بیوی نال نکاح کیتا ہے اودا سر قلم کر دے. اور جیڑا اپنے باپ دی بیوی سوتیلی ماں نال نکاح کرے میرے نبی اودا سر قلم کرا دین. تے جیڑا سکی ماں نال نکاح کرے سکی ماں نال نکاح کیڑا کردا ہے جیڑا سب تو ہلکے درجے دا سود کھاندا یا کھلاندا ہے. سود موبائل تقریباً ہر بندے دی ضرورت بن گئی. موبائل کمپنیاں نے سہولت دیتی ہے اگر تہاڈا بیلنس ختم ہو گیا تے فلانا فلانا نمبر میں لاؤ سٹار فلاں فلاں گے ہیش میں لاؤ یس کرو تے تانوں 10 روپے ایڈوانس مل جائے گا. لیندے ہو نا بولو تے کدی غور بھی کیتا جے تے 10 روپے ایڈوانس لیندے ہو تے جدوں لوڈ کراندے ہو کنی کٹوتی 13 روپیے لے 10 تے دیتے 13 ہن لے تھوڑے نقدی دیتے بہتے کیے سود. اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا سود لین والا تے دین والا تے لکھن والا تے گواہی دین والا فیہ سوا میرے پیغمبر فرماندے نے سارے دے سارے برابر نے سارے برابر دے نے. میرے پیغمبر نے سود کھان والے تے لعنت پائی ہے. تو کہے گا مولوی صاحب اے کیڑی گل ہے تے 3 روپے نے میں کڑی سود لیا میں تے کمپنی نو دیتا ہے. میرے نبی فرماندے نے دین والا لین والا سارے برابر دا مجرم ہے. جی میں لین والا مانا نکاح کر رہا ہے اوویں تم ہی کر رہا ہے. حضرات ہن گل 3 روپیاں دی نہیں گل تے سود دی ہے. سود دا اینا پیڑا گناہ ہے جنہیں 3 روپے جنہیں 10 دا ایڈوانس بیلنس لے آئے 10 دا کمپنی دے کولو بیلنس لے آئے ایڈوانس لے آئے انہوں نے 10 لے کے تے 13 دیتے نے 3 روپے سود دے دیتے نے. کمپنی نے بھی گناہ کھٹیا تم بھی گناہ کھٹے آئے. سب تو ہلکے درجے دا گناہ ہے مانا نے کا کیتا ہے جنہیں 1 درہم جان بوجھ کے سود دا کھادا 36 مرتبہ زنا کیتا ہے. اللہ دی لعنت کھٹیا. حضرات معمولی نہ سمجھ آج توبہ کر جا میں بالکل ایڈوانس نہیں لینا. مولوی صاحب مجبوری ہے کئی جگہ بندہ پھسیا ہوندا میں مجبوری نو نہیں سمجھدا. اے نہیں مجبوری جدوں موبائل نہیں سی ادوں کیویں کتھوں لینا سی ایڈوانس کیا تیرا ادوں گزارا نہیں سی ہوندا. کمپنیاں نے سہولت دیتی ہے بیلنس ختم ہو گیا پیسہ نہیں مس کال کرو بعض دفعہ فوراً بعض دفعہ کوئی وقفے تو بعد مس کال چلی جاندی ہے. کسی با اعتماد اپنے عزیز نو دوست نو مس کال کرو دی تینوں جوابی کال آوے جتنا اعتماد چنگا ہویا نا ویار چنگا پھر جوابی کال آ جائے گی. تے جے سارے تے توقع ہوئے تیری ٹھگیاں تو پھر کسی بھی نہیں کرنی پینے کوئی نہ کوئی ٹھگی لانی. اعتماد چنگا ہے تینوں فوراً جوابی کال فوراً بھائی میں فلان جگہ دے پھسیاں ایتھے لوڈ والی دکان کوئی نہیں مینوں بڑی ضروری کالاں کرنیاں نے فوراً مینوں 50 روپے دا 100 روپے دا لوڈ کرا. تے اللہ خیر کر لگے جدوں آپ لوڈ کرانا ہے ادھر سوتھا رکھ لیا کر. ایتیاں دا لوڈ کری پا بھی دو یار بس کوئی نہیں جب مک گیا تو کوئی نہیں ایڈوانس لے لاں گا. تیری پہلے نیت پیڑی ادھے ود کرا لے مک جائے تو پھر بھی یہ حل ہے. او کیڑا کام میں جدا اللہ نے حل پیدا نہیں کیتا او کو مینوں ایک نہ تے لبو کوئی ایک گل دسو جدا حل نہیں. نیت ٹھیک ہوے حل 100. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات کمپنیاں نے ایک اور سہولت دے دیتی ہے. ہن کمپنیاں کہندیاں نے اپنے اپنے موبائل دا اکاؤنٹ بنواؤ اپنے اکاؤنٹ دے اندر 1000 روپیہ رکھو تے تہاڈا 1000 روپیہ کٹے گا نہیں جدوں چاہو 1000 اپنا لے لو. لیکن جنی دے تہاڈا 1000 رہے گا ہر روز دے 30 منٹ تانوں تحفہ ملے کرے گا. ہے جی بولو ہے
30 منٹ تو روزانہ دے فری، جے 3000 رکھو گے تو پھر میرے خیال 300 منٹ روزانہ دا غالباً فری۔ 100 منٹ اگر 3000 روپیہ اکاؤنٹ میں رکھو گے نا پھر 100 منٹ تو روزانہ دا گلا بھی آ موج بنی ہے۔ وہ بیلنس کرایا ہی بیلنس کران دی لوڑ ہی نہیں، مینوں 100 منٹ روزانہ دا فری لب جاتا، کتوں لبدا ہی میں اکاؤنٹ میں 3000 روپیہ رکھیا ہے۔ ہن سنو ذرا ایک ہی یہ تحفہ ہے، ہن تحفہ سن لو۔ ہن میں صحیح بخاری چ پڑھن لگا، حوالہ انشاءاللہ میں نالوں نال دیاں گا، جے کسی روایت دا میں حوالہ بھول جاؤں میں کھلے دل میرے کو حوالہ لے لیا جے نقد و نقدی۔ لو ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے توجہ، میرا مزاج اللہ تعالیٰ نے بنایا، میں جڑا بھی گل کرنا میں کوشش میری ہوندی حوالہ پہلا دے کے گل کرنا، لیکن پھر بھی انسان کسی لئے اگر مس ہو جاوے میرے کو معاملہ پوچھ لینا جے ضرورت پیش آوے۔ صحیح بخاری میں چاندہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کل کوفے دے وچوں حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ آئے نے، اے تابعین نے انہاں دے کل آئے نے، انہاں نے کہہ دی انہاں نو مدینے دے ملے نے تے حضرت فرماندے نے میرے کر آئی، میرا کر او ویڑا بڑا معزز کرانے کہ میرے کر میرے نبی تشریف لے آیا کر دے سن، بڑا مبارک کر ہے، میں تنوں ستو بھی پلاواں گا، کھجوراں بھی کھلاواں گا، مہمان بن کے میرے گھر آ۔ سبحان اللہ، آپ دعوت دینے نے یار پرونا بن کے میرے ال بھی آ، تین ستو بھی پیاواں گا، تین کھجوراں بھی کھواواں گا، تے میرا گھر او عام گھر نہیں، او گھر ہے جڑے گھر چ میرے نبی بھی اوندے سن۔ تے ساڈے ورگا ہوندا کوئی نہیں، آپ کتھوں آئے ہو؟ اوندے نا ذرا نال دے گھر ہو آیا جے، پانی شانی پیا جے، پھر آ جے بیٹھ میری ایتھے بیٹھ جا جے چٹ۔ ماشاءاللہ انجی نے رکھ بدنا نا جو جنہ تہاڈا دل ہے تے تہاڈا جو دل ہوے نا، مہمان یا اللہ کیڑا ویلا ہوے مہمان کل، مہمان جدوں آندا ہے اللہ دیاں رحمتاں برکتاں لے کے آندا ہے۔ حضرات توجہ فرما دے جایا جے توجہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ نو کہندے نے، ابو موسیٰ تو ایسے علاقے ویرے نہ ہے جتھے سود عام ہے، یعنی راک اندر کوفے اندر سود عام ہے۔ فرمایا سود تو بچی، سود تو حضرت جی کس طریقے نال بچا؟ فرمایا جے کسے بندے نو قرضہ دیوے تے او دا تحفہ قبول نہ کری، جنوں قرضہ دیوے اگر مقروض بندہ تینو توڑی دی مٹھ دے وے، گٹھا دے وے توڑی دا، یا تینو پٹھیاں دی پری دے وے، یا تینو جو وغیرہ دے وے، کوئی تحفہ دے وے نہ لوی، کیونکہ او سودی فہو ربا۔ مقروض بندہ جنوں تساں قرضہ دیتا ہے او دے تو اگر تساں کوئی تحفہ لیا او کیے سود۔ تو انہوں گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ ہن جڑا کمپنی نو تسی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرنے کی ہے او قرضہ ہے، او تساں کمپنی نو قرضہ دیتا ہے، قرضہ 1000 روپیہ قرضہ دے کے روزانہ دے 30 منٹ لیا تحفہ، تے جڑا مقروض تو تحفہ لئیو کی ہے سود۔ میں اکاؤنٹ تو منع نہیں کرتا، اکاؤنٹ دی سہولت ہے، ویسے تسی ایزی پیسہ وغیرہ یا موبائل کا میں پڑھا جائز کیش تے تسی پیسے منگواندے ہو، میرے خیال غالباً 60 روپے 1000 دے کٹ دے نے، اکاؤنٹ ہوئے تے 20 روپے 1000 دے کٹ دے نے، فائدہ ہے، پیسہ بچاؤ، اکاؤنٹ کھلا لو، میں منع نہیں کرتا، لیکن کوشش کرو کہ پیسیاں دی وجہ تو انہاں دے کوئی تحفے قبول نہ کرو۔ تھوڑا باتا بینس وچ رکھ لو 1000 تو تھلے تھلے، کسی ویلے بندہ اگے پیچھے ہوندا ہے، چلو اس ویلے بندہ اپنا یا کسی عزیز نو بندہ لوڑ پہ دیندا ہے، نہ بھی تیرے مشکل بنی مشکل تیری اللہ حل کر دیندا ہے۔ حضرات بات توجہ کریا جے، لیکن سود تو بچنا ہے، سود تو بچنا، سود تو میرے پیغمبر فرماندے نے لوکاں دیاں سفارشاں کریا کرو، سفارشاں کریا کرو، اشفعوا تؤجروا۔ نبی پاک اسلام فرماندے نے سفارش کریا کرو، مثال دے طور تے ایتھوں ایک بندے دا کو افسر واقف ہے، سمندریوں لگا ہویا ہے، میں جانا میں کہنا میرے بھراواں تیرا دفتر واقف ہے، میری سفارش کر دے، انہیں فون کر دیتا یا سفارش کر دیتی ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور میں خوش ہو کے میں تحفہ لیا، مٹھائی لئی، میں پیسے لے، کپڑے لینے، اور میں او دے کول چلا گیا، ہاں جی تحفہ کھادا بھائی تسا میری سفارش کی تیسی، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا نہ لے آجے، یہ تحفہ سود جے،
جدو کسی دی سفارش کرو وہ تانوں سفارش دے بدل چ کوئی تحفہ دے نہ لیا جے سود دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لو ذرا بات تے توجہ فرما دے جایا جے, بات تے توجہ کر دے جایا جے. توجہ میرے ول میرے ول میرے ول. مینو انج لگا سی جی میں کٹے دے گل وچ نا کوئی سنگل کٹیا گیا تے انج لگا جی میں کوئی کٹا اڑنگیا ہے. مینوں پتہ لگ رہا جدوں میں اسی واسطے لفظ بولے نے کٹے دے تاکہ انہوں شرم آوے. لو ذرا بات تے توجہ فرما دے جایا جے, بات تے توجہ. خطیب کہتا جدے 4 کان نہ ہون تے 6 اکھاں نہ ہون. لو ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے توجہ. میں عرض کر دیتا ہے کہ سود تو بچنے سود تو بچنے. ہن ساڈے پنڈاں تھاواں دے اندر بڑا رواج ہے. ایتھوں دا مینوں نہیں پتہ, متے کو آکھے ہورے کسے نے دسیا مینوں نہیں پتہ, لیکن اکثر پنڈاں وچ رواج ہے. پیسیاں دی لوڑ پئی ہے تے زمین پہلی گہنے پا دتی ہے. مینوں 2 لاکھ روپیہ دے دے, میں منڈے دی شادی کرنی ہے, بیٹی دی شادی کرنی ہے. آ میرا قلعہ لکھا لے. ہن 2 لاکھ روپیہ نو قرضہ دے دیتا ہے, قلعہ لکھا لے آئے. ہن قلعے نو جنی دیرو 2 لاکھ نہیں دیندا واندا تے کھاندا ہے. میرے بھراوا جنی کمائی پیا کھانے سودی سودی. دلیل دی کی ہے. ہن میں دلیل پڑھ لگا وا, نبی پاک دی حدیث پڑھ لگا وا, مستدرک حاکم دی 4تھی جلد. میرے پیغمبر فرماندے نے, ہاں میرے پیغمبر دی حدیث تو ثابت ہے, قرآن چوں بھی ثابت ہے. چیز نو رہن میں رکھنا, گروی چیزاں رکھنیاں جائز نے, لیکن انہاں تو فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا. فائدہ کدے تو اٹھایا جائے گا؟ فرمایا اگر کوئی جاندار گروی چیز ہے, جاندار گروی چیز ہے. مثلا میں تو ایک بندہ دوجے نو کہندا ہے مینوں 2 لاکھ روپیہ دے دے, لاکھ روپیہ قرضہ دے دے, میں تینوں 6 مہینیاں نو سال نو واپس کر دیواں گا. قرضہ دینا بڑا ثواب ہے. میرے پیغمبر دی حدیث, جڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے ثواب دی نیت تے کسے ضرورت مند نو قرضہ دیندا ہے, جنہ قرضہ دیتا ہے مثال دے طور تے انہیں لاکھ روپیہ قرضہ دیتا ہے, انہوں جتانا نہیں, انہوں میں وضاحت کرنا انشاءاللہ تو برکت دے. میں تے چاہنا میں تسی ہو جو مسئلے پوچھو, میں تے نہ ماحول بنے کتے جلسیاں دا مسئلے آ رہا. میں کہ تسی گھبراؤ نا, میں بیان کر رہا. میں ذرا ونڈ کر کے نا ترتیب نہ لگا بیان کر, ترتیب نہ تانوں دے کے تے گل بھول گیا تو دوبارہ کہہ لیا جی انشاءاللہ. میں تے اللہ دا شکر ادا کرنا تانوں ذوق پیدا ہوے کہ مسئلے آ تسی کہ مسئلے پوچھو, تانوں دین دی سمجھ آوے. ساری عمر کسے کہانیاں تے شعراں چ نہ کڈ دئیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لو ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے توجہ. میرے دوستاں تے ویراں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شہم یہودی دے کولوں توام لیا تے او دے بدلے دے اندر میرے پیغمبر نے اپنی سرا لوہے دی گروی رکھی ہے. چیز نو گروی لینا دینا جائز ہے, لیکن ہن دا اصول طریقہ کی ہے. پہلا اصول لگا ہے, پہلی باتاں لگی ہے. اگر ایک بندے تساں قرضہ دے دیتا لاکھ روپیہ, میں دسن لگا قرضہ دینا ثواب ہے. پہلے نمبر تے قرضے دی وضاحت کر دیواں, قرضہ دینا ثواب ہے. ہن تساں اللہ دے رستے اندر صدقہ دیتا 1 لاکھ روپیہ, او تہاڈا صدقہ اکو دن لکھیا گیا ہے. لیکن جے قرضہ کسی ضرورت مند نو دیو گے, میرے پیغمبر فرماندے نے ہن جنی دیر انہیں وعدہ کیتا میں تینوں مہینے نو واپس کراں گا, او مہینے ہر روز بے کل یوم مثلہ صدقہ. میرے پیغمبر فرماندے نے ہر روز اس بندے نو 1 لاکھ روپے صدقے دا ثواب پیا ملدا ہے. مسجد میں پیسے دیندے ہو یار, چکن والی کڑی گل دیندے ہو نا. اللہ تانوں زیادہ توفیق دے, اللہ تانوں چوکھا رزق حلال دے, ہور دیو. کادے واسطے دیندے ہو؟ پرسوں چوتھ ڈبل ہو کے واپس آ جانے نے, اس واسطے دیندے ہو؟ نہیں, اللہ نو راضی کرنے واسطے. ہن اللہ نو راضی کرنے واسطے تساں اللہ راہ پیسہ دیتا کہ نہیں؟ قرضہ بھی اس نیت تے دینا ہے کہ مینوں قرضے تو فائدہ نہ ملے, مینوں فائدہ آخرت دا ملے. تے جننے دن نے وعدہ کیتا ہے جنہ تساں قرضہ دیتا ہے ہر روز اتنے قرضے دے تانوں صدقے دا ثواب ملدا رہے گا. مہینہ ہو گیا پورا, میں مہینے دی مثال دین دیا. مہینے دا اگر وعدہ کیتا پورا ہو گیا,
یار چاچا پیسے بنے نہیں، میں بڑی کوشش کی تھی، غریب آدمی ہاں، میں کوشش کی تھی لیکن بنے نہیں. اچھا قرآن پاک کیا ہے سورۃ بقرہ، اللہ کہنے ٹیلے دے دیو، کوئی نہیں مجبور بندہ ٹیلے دے دیو. چل یار ٹیلے کنے دن میں کوشش کرنا کہ اس مہینے چ نہ میں بنا کے دے دینا. چل ذرا کوشش کری یار، مینوں بھی لوڑ ہے، ذرا دے دینا چاچا. اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے ہن وعدے تو پہلا تانوں ہر روز جنہ تساں قرضہ دیتا ہے، مثلا لاکھ روپیہ دیتا ہے، تانوں ہر روز لاکھ روپے دا ثواب پیا ملدا ہے. اگر تساں 2 لاکھ دیتا ہے تے تانوں ہر روز 2 لاکھ دے صدقے دا ثواب پیا ملدا ہے. ہن وعدے تو اُتے دن لنگے نے، تساں مہلت دے دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بے کل یوم مثلیہ صدقہ، فرمایا ہن ہر روز او دے تو ڈبل صدقے دا ثواب. جے لاکھ روپیہ دیتا ہے ہن ہر روز تانوں 2 لاکھ دے صدقے دا ثواب مل رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کنا فائدہ بھئی قرضہ دین دا. شرطے وے قرضہ لے نو تساں جتلانا نہیں. او بے ساڈے کول لے کے کھاندا رہیا تو نا، جے جتلایا انجی صاف ہونا جویں پتھر اُتے قرآن نے کہا نا، پتھر تے مٹی پئی ہے، مٹی دانا ہو گیا، بارش آئی تے انج نال ہی ٹپ گیا ہو گیا. جے ہو جی گل کر دیتی تیری ساری نیکی برباد. جتان نال جتانا نہیں تو جو کیتا رب واسطے کیتا، جتانا نہیں. اللہ اکبر. ہن میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا ہاں، ہن جڑے بندے نے قرضہ لے لیا او کہے گا موج بن گئی، چنگا ایہو جے مولوی روشن ہوئے ہیں جڑا مسئلہ دس گیا بھی قرضہ لو تے مڑ کے واپس دیو ہی نہ. ہنوں بھی سن لین ذرا. اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحیح بخاری دے اندر، ابو داؤد دے اندر موصولہ نے، بخاری اندر تعلیقاں نے، میرے پیغمبر فرماندے نے کہ جڑا مقروض بندے کول پیسے بھی نے، کیونکہ کئیاں دی عادت ہوندی نا پیسے تے ہے نے لیکن ذرا سانبے نے، وہ آد کنٹریکٹر لینا سی کوئی نہیں، باہروں ہن کنک آ جاندی پھر دے دیاں گے. پیسے ہے نے بینک چ پے نے لیکن میں اپنی پہ دیندا، ذرا باہروں آ لینا اور ٹھہر جا مہینہ کر لے دے دینے. کول ہوندیا سدیا نہیں دیندا. نبی پاک فرماندے نے اودی بےزتی کر جنی کر سکنا، چنگیاں جھڑکاں دے، خوب انو ڈانٹو، کتیا بلیا بلان بغیرتا کیوں نہیں پہ. ہاں حدیث میں چاہتا ہے بےزتی کر، بےزتی جو کرنی ہے اور کی کرنی ہے. او ساڈی پنجابی زبان جو ہوئی ہن کی کرن ڈے ہو تسی، حد کر چھڑی جائے. پنجابی زبان جیسے ہو کوئی نہیں اور کی ہوندی ہے. چلو تسی لفظ میری شفقت لسانی نو واپس کر دیو، تسی اور لفظ کہہ لو، بغیرتا کہہ لو. بغیرتے ہے نا، غیرت کوئی نہیں انہوں. او کیونکہ وہ جے ہیں نا ٹھگ، میں تاں کہن ڈیاں چنگی او دی بےزتی کرو. نبی پاک فرماندے بےزتی کرو ٹکا کے، پھر بھی نہ دے فرما جیلے دے دیو، جیلے دے دیو. اللہ اکبر اللہ اکبر. لو ذرا، حالانکہ کتا چنگا ہے، کتا نہیں ہو جا کام کرتا. لو ذرا بات توجہ فرماندے نایا جے، بات توجہ کر دے نایا جے. میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر دیتا ہے، میں عرض کر دیتا ذرا توجہ فرمایا جے کہ جڑا مقروض بندہ جان بوجھ کے قرضہ نہیں دیندا، فرمایا او دا علاج پورا کیتا جائے. ہاں جڑا بندہ مجبور ہے پیسے نہیں دے سکدا اونوں مہلت دے دیتی جائے، پھر بھی اگر پیسے نہیں دے سکدا اونوں معافی کر دیتا جائے. جیسا کہ صحیح مسلم دے چاہتا ہے، قرآن پاک نے بھی معاف کرن دا کہہ دیتا ہے. اور صحیح مسلم دے اندر حضرت ابو یوسف صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان ہے، فرماندے نے میں بنو غرام قبیلے دے بندے تو پیسے لینے نے، میں جدو جانا ادو مینوں اگوں ملدا ہی نہیں. ایک دن میں گیا، کون سما ہوا وہ ایتھی جے او دا نام لیا، لا ایتھے نہیں. میں نے بڑا غصہ چڑھیا یار، جدو آنا ملدا ہی نہیں. اجے اینی گل ہوئی تو دا منڈا نا جوانی چڑھن دے قریب سی باہر آ گیا. میں نے پوچھا ہی نا ابو تیرا ابا کتھے وے؟ کہندا جی جدو تساں آواز دیتی سی نا کہ وہ ایتھے ہی دے، تے تہاڈی آواز سن کے میری امی دے اریکے وچ وڑ گیا. اریکا کہندے نے ہر بستر نو جڑا ٹیک والا ہوئے تے اوتے او دے سجاوٹ بنی ہوئے، جویں مسحریاں وغیرہ لوک سجاوٹ بناندے نے، ڈولی نما.
انہوں اریکا وہ پلنگ تے جا بڑے فرمان لگے مینوں پتہ لگ گیا تو جتھے آویں باہر آ جا بہتری ہے جی وہ باہر آ گیا فرمان لگے باقی گل تے چھڈ تو اے کام کیتا کیوں جدوں میں تو چھپ جانا ہے کہنے لگے حضرت سچی گل ہے وے مجبور ہاں پیسے بنے نہیں شرم آندی سی تسی اللہ دے رسول دے صحابی ہو تواڈے سامنے آ کے چونکہ پیسے جو نہیں بنے تے پھر میں کوئی گل جھوٹھی کراں گا وعدہ جھوٹا کراں گا تے مینوں شرم آندی سی میں نبی دے صحابی نہ جھوٹا وعدہ کراں جناب ابو یوسف نو حدیث مسلم دی یاد آ گئی فرمان لگے اللہ تو قسم اٹھا کے کہیں نا واقعی تو مجبور ہے واقعی تیرے کو پیسے نہیں مل رہے ہاں میں قسم اٹھا کے کہنا میں مجبور ہاں میرے تو نہیں بنے پیسے میں جان بوجھ کے نہیں کر رہا مجبور ہاں حضرت ابو یوسف فرماندے نے استام لے کے آیا ہے حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے اتے کاٹا مار دیتا ہے وہ پیسے کر دیتے نے فرمایا لے تیرے تو ہن کے حساب ہو کے دام نہیں منگا گا جدوں ہون گے دے دیں جے نہ ہوئے تے تینوں میں معاف کر دیتے نے جڑا مجبور بندہ معاف کر دیا کرو حضرات تے قرضے دی گل ہے ہن گل آ گئی گروی دی ہن کئی بندے قرضاں دیندے نے او چیز کو گروی لے لیندے نے مثال دے طور تے مجھ گاں بکری گروی لے لئیے یا سواری والا کو جانور اونٹ یا کوڑا گروی لے لے آئے میرے پیغمبر فرماندے نے جو کہ اوتے تہاڈا خرچہ ہونا ہے جان دا چیز دے مرن دا خطرہ ہے فرمایا ہن او دے تے تہاڈا خرچہ ہے اس واسطے اپنے خرچے دے مطابق او دے تو فائدہ اٹھا لو اگر دو دین والا جانور پٹھے پاؤ انہاں پٹھیاں دے بدلے او دا دودھ پی لو تے اس طرح سواری والا جانور پیسیاں دے بدلے سواری او دے تے کر لو جائز ہن بات تے غور کریا جے یعنی جڑا جاندار جانور او تے تہاڈا خرچہ لگنا ہے خرچے دے مطابق او دے تو فائدہ اٹھا لو جائز لیکن جڑے جانور جڑی چیز تے تہاڈا جڑی گروی چیز تے تہاڈا خرچہ نہیں او دے تو تسی فائدہ نہیں لینا کیونکہ میرے پیغمبر فرماندے نے لہو غنمہ و علیہ غرم میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا او دا نفع تے او دا نقصان او دے مالک دا ہوئے گا اس واسطے دا زمین دا مالک ہے اگر زمین تو دی گروی لئی ہے انہوں وانا نہیں کھانا نہیں اگر وائے گا کھائے گا اپنے خرچے دے مطابق دانے للہ وعدے دانے او دے مالک نو پوچھا اگر تو کھا دے تے سود ہے سود دیاں چند قسمہ میں عرض کیتیاں نے آجڑا کئی گندے نا منڈے شادیاں دے موقع دے منڈے دے گالے 5000 دا ہار پانے نوٹاں دا ہار 5000 دا لے آندہ تے ملیا وہ 7000 دا ہے نقدی دیتا 7 لیا 5 تے 2 کیے سود مولوی صاحب کی کری اور منڈیاں دے گال چار پانا چھڑ دیو ایک اڑی سنت ہے سگو تکبر دی علامت ہے پانا تے چلو گوٹے وغیرہ دا کو پھلا پھلا دا پالو جی چھ تکبر نہ پایا جائے کیونکہ دولت نے ایڈا سامنے لوکاں بہانا ہے تو جی تکبر دی کوئی حصہ بن جاتا ہے پھر کئی منڈے کاپیاں نویاں والا مولوی لڑانے کزن دی شادی اڈانے نے ویل ویل سیرے گانے والے دی ویل ہے تے نویں نوٹ جڑے اوڈے چنگے جاندے رہا کھوتے دے کاناں کھڑکدا تاں جان دے کھڑکدا چنگا ہے ہن کاپی لیاندی 1000 دی دتا 1200 لیا نویں نوٹ 1000 دتا 1200 200 کی ہے او مولوی صاحب بیٹیاں بریکیاں جنا جاؤ ہونے بھی تے کام کرنے کیوں کرنے نے نہ کر تو ضرور لٹانے نے نہ لٹا اے کیڑی کو سنت ہے اللہ بجلی دا بل آیا مقررہ تاریخ تک واجب الوصول جے نہ جمع کرا تاریخ تو بعد اینے ہوتے مولوی صاحب وہ کیڑا ساڈا قصور ہو تے میں والے پانڈے تہاڈا جدوں سوچ دے با کے پکھا چلاں گا تینوں نہیں پتہ دا بل پینا اودوں تو جمع کردا جا تاریخ تو پہلو جمع کرا تے جے نہیں تینوں بل ملیا مولوی صاحب بل ہی نہیں ملیا نہیں ملیا تے دفتر لگا جاؤ کہ بل کڈو اج دی تاریخ پاؤ پرسوں دی لنگھ گئی اج دی پاؤ پان کے قانون ہے نہ پان کے اوتے درخواست دے تازہ تاریخ کو آ تو سود تو بچ او مولوی صاحب کیڑا ہے نہ دور پائدا پھرے سمندری جا روپیہ 100 ہے اگلے بل نہ لا کا چھڈاں گے یہ دا مطلب ہے تو آ سود دینا چاہنا ہے او کم از کم جڑی اختیاری چیزاں سود دیاں نے انہاں تو بچو
حضرت پسروری صاحب تشریف لے آئے نے، چونکہ نہ خطاب فرما کے اگے بھی ایک جلسے تے پہنچنا ہے، اللہ نے اللہ نے حفاظت فرمائے، انہوں نے ہن مفصل خطاب ہے، اس واسطے انشاءاللہ زندگی رہی نا اج میں موڈ بنے ہیں، اجے تے مسئلے ہونے نے انشاءاللہ، تے جدوں کدی پھر آیا نا تے مینوں ایہو ہی موضوع دے آ جائے انشاءاللہ۔ نہیں میرے خیال ٹھیکے دا سی، زمین ٹھیکے دا سی نا، یہ تو صحیح بخاری چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جڑی زمین فتح کیتی سی نا خیبر دی، تے یہودیاں نو کچھ زمین حصے دیتی سی، کوئی ٹھیکے دیتی سی، ٹھیکے تے زمین لینا دینا جائز ہے، باقی گلاں پھر سی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔